بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابل سے دہلی تک چلنے والے قافلے جب حسن ابدال پہنچے تو یہاں کے دلکش مناظر میں کھو جاتے۔ بادشاہ تو بادشاہ، فقیر بھی یہاں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ شاہ جہانی مورخ کمبوہ نے اسے قائم مقام گلستان ارم سے تشبیہ دی ہے۔ اسی شہر میں سکھوں کا ایک مقدس مقام گردوارہ پنجہ صاحب واقع ہے، جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خالصہ فوج کے سربراہ ہری سنگھ نلوا نے 1830 کے لگ بھگ بنوایا تھا۔ اسے پنجہ صاحب کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک روایت ہے جس کا ذکر سکھوں کی آخری جنم ساکھی میں کیا گیا ہے۔ جنم ساکھیاں گرو صاحبان کی حالات پر مشتمل کتابوں کو کہتے ہیں۔ جنم ساکھی بھائی والا کو سکھ مذہب کی تاریخ کو سب سے پہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، جسے گرو اندک جی نے، جو بابا گرو نانک کے ہم اثر تھے، اپنی نگرانی میں مرتب کروایا تھا، جو پہلی بار 1871 میں چھپی تھی۔ اس کے پہلے ایڈیشن میں پنجہ صاحب کا ذکر نہیں، لیکن 1930 کے ایڈیشن میں پہلی بار یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے کہ کشمیر جاتے ہوئے بابا نانک دریا سندھ سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک اونچی سی پہاڑی کے نزدیک حسن ابدال شہر کے پاس ڈیرا لگائے بیٹھے تھے کہ بھائی مردانہ کو پیاس لگی۔ اس پر گرو نانک نے کہا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسلمان فقیر ولی کندھاری رہتا ہے، اس کے پاس پانی ہے، تو جا کر وہاں سے پانی مانگ کر لا۔ جب بھائی مردانہ نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی غرض بیان کی تو ولی کندھاری نے کہا کہ اگر بابا نانک اتنا ہی بزرگ ہے تو تیری پیاس کیوں نہیں بجھاتا، اس لیے جا کر اپنے نانک سے پانی مانگ۔ جب بھائی مردانہ پیاس سے نڈھال ہو کر نیچے پہنچا اور بابا گرو نانک کو ولی کندھاری کے انکار سے آگاہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ بابا نانک نے بھائی مردانہ کو پھر ولی کندھاری کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم مہمان ہیں۔ پانی دینے سے دوبارہ انکار کیا گیا تو بابا گرو نانک نے جلال میں آ کر اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ چھڑی لگنے کی دیر تھی کہ پانی بہہ نکلا، جس سے اوپر پہاڑی پر موجود ولی کندھاری کا چشمہ خشک ہو گیا۔ ولی کندھاری کو غصہ آیا اور انہوں نے ایک بھاری چٹان نیچے بابا گرو نانک کی جانب لڑکھا دی۔ بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ہاتھ سے روک لیا، مگر اس پر بابا گرو نانک کے ہاتھ کا نشان پنجے کی صورت ثبت ہو گیا۔ ولی کندھاری نے بابا گرو نانک سے معافی مانگی، جس پر گرو نانک یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے کہ تکبر چھوڑ، عاجزی اختیار کر۔ اس واقعے میں کہاں تک صداقت ہے، اس حوالے سے نامور محقق اور مصنف منظور الحق صدیقی اپنی کتاب تاریخ حسن ابدال میں لکھتے ہیں کہ پنجہ صاحب کی ساکھی 3 حضرات سے متعلق ہے: گرو نانک، بھائی مردانہ اور بابا ولی کندھاری۔ ان میں سے پہلے 2 کی پیدائش تیسرے یعنی ولی کندھاری کی وفات کے بعد ہوئی۔ ولی کندھاری سلطان شاہ رخ کے عہد حکومت میں یعنی 1447 سے پہلے وصال فرما چکے تھے، جبکہ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں اور بھائی مردانہ کی 1449 میں ہوئی۔ پھر ایک اور اہم بات کہ جنم ساکھی بھائی والا، جس کو بطور حوالہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے پہلے 4 ایڈیشنوں میں یہ واقعہ درج نہیں، لیکن اچانک 1930 کے ایڈیشن میں پنجہ صاحب کا واقعہ اس جنم ساکھی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے شائع ہونے والی جنم ساکھیوں گرو نانک، دیو جی، بھائی منی جی، پراچین جنم ساکھی میں کہیں بھی اس اہم واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ گرو گرنتھ، جس کے جامعہ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو ہیں، جن کی پیدائش بابا گرو نانک کی وفات کے 42 سال بعد ہوئی، اس میں گرو صاحبان اور بھکتوں کی زندگی کے چیدہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بھی پنجہ صاحب، ولی کندھاری یا حسن ابدال کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت کہاں سے آئی اور کیسے مقبول ہو گئی۔ ضلع اٹک کے گزیٹیئر 1930، جس کے مصنف ڈپٹی کمشنر اٹک CC کاربیٹ ہیں اور جس کا اردو ترجمہ کیپٹن ریٹائرڈ عبداللہ خان نے کیا ہے، اس کے صفحہ 344 پر میڈلمرگ کے تحقیقی جرنل دی انڈین انکوائری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان مستری تھا۔ یہ نشان اپنی تفریح طبع کے لیے پتھر پر کھدائی کر کے بنایا تھا۔ ایک موقع پر رنجیت سنگھ کے دور میں جب سکھوں نے حسن ابدال پر حملہ کیا تو تمام لوگ بھاگ گئے، مگر ناجو نام کا ایک فقیر جو بھاگ نہیں سکتا تھا، اس نے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ وہ بابا نانک کا فقیر ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ بابا نانک کو کیسے جانتا ہے تو اس نے بابا نانک کے اس معجزے کا افسانہ گھڑا اور ثبوت کے طور پر پتھر پر لگے نشان کو پیش کر دیا۔ سکھوں نے اس پر یقین کر لیا
اور پتھر کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا۔ حسن ابدال کو اس کی خوبصورتی کے پیش نظر مغلیہ عہد میں خاص مقام حاصل رہا۔ یہاں مغلیہ باغات لگائے گئے۔ اکبر، شاہجہاں، اورنگزیب یہاں بار بار آتے رہے، مگر ان کی کسی کتاب میں بھی پنجہ صاحب کا ذکر نہیں ملتا۔ جہانگیر نے تذکرے جہانگیری میں تالاب اور مقبرے کا ذکر کیا ہے، مگر پنجے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والا مشہور تاریخ دان الفنسٹن 1809 میں حسن ابدال آیا۔ اس نے یہاں کے مقبروں اور باغات کا ذکر کیا، مگر اسے بھی پنجہ صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ پہلی مرتبہ پنجہ صاحب کا ذکر لالا سوہن لال سوری کی کتاب عمدۃ التاریخ میں ملتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1818 میں حسن ابدال میں پنجہ صاحب کی زیارت کی۔ پہلا یورپین مورخ مور کرافٹ تھا۔ اس نے حسن ابدال کا ذکر اپنی یادداشتوں میں کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر جانوروں کا ڈاکٹر تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو کر ہندوستان آیا تھا۔ 1823 میں وہ حسن ابدال آیا تو اس نے پنجہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، مقبرے سے پرے پہاڑ کی ایک چٹان میں سے رستے ہوئے پانی سے جو نالی بن گئی، اس کے کنارے ایک دھبا ہے۔ مفروضے کے طور پر یہ نشان سکھ مذہب کے بانی بابا نانک کی ایک کرامت کی وجہ سے مقدس ہو گیا ہے۔ متعدد سکھ یاتری اس کے کنارے زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ کہانی صرف اس لیے ہی عجیب نہیں کہ یہ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کی ایک مثال ہے، بلکہ اس لیے بھی یہ غالباً بہت ہی ماضی قریب کی اختراع ہے۔ تاریخ حسن ابدال کے صفحہ 147 پر درج ہے کہ پنجہ صاحب کی کہانی جس فقیر نے گھڑی تھی، اس کی اولاد بابا ولی کندھاری کے فقیر کہلاتی ہے، اور یہ ولی کندھاری کی بیٹھک اور چلے کے مجاور ہیں۔ اس کا نام نیاز علی شاہ تھا اور ناجو عرف تھا۔ اپنے دور حکومت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اظہار خوشنودی کے لیے اسے لوہے کے 2 بڑے بڑے نقارے دیے، جو ہر 11ویں پر بعد از نماز عصر بجائے جاتے تھے۔ پنجہ صاحب جیسی ہی ایک روایت کا تعلق بدھ مت کے دور سے بھی منسوب ہے۔ ٹیکسلا میوزیم میں داخل ہوں تو بائیں ہاتھ پر ایک شو کیس میں پتھر کی ایک سل پڑی ہوئی ہے، جو دھرم راجیکا سٹوپا سے ملی تھی۔ اس پر گوتم بدھ کی زندگی کا ایک واقعہ تراشا ہوا ہے کہ دیو دت ایک پہاڑی پر سے کوئی چیز غالباً چٹان گوتم بدھ پر پھینک رہا ہے۔ گوتم بدھ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس چٹان کو روکے ہوئے ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بدھ مت کے کسی پیروکار نے یہ شبیہ اسی واقعے کی نسبت سے بنانے کی کوشش کی ہو۔ پنجہ صاحب سے ہی متعلق اور روایت جنرل کنگھم نے ایک سکھ فقیر کے حوالے سے بیان کی ہے، جس کے مطابق جنگ راجہ کے 2 نوکر تھے، جن کا نام موتی رام اور نانک تھا۔ کسی خاص قربانی کے موقع پر راجہ نے دونوں غلاموں کو الگ الگ کام پر لگایا اور موتی رام کو دروازے پر نگہبان مقرر کر دیا، جبکہ نانک کو پتے توڑنے پر لگایا گیا، جن میں خوراک کو لپیٹ کر دیا جاتا تھا۔ اس تقریب کے دوران ایک کتا دروازے سے گزرتے ہوئے تیزی سے راجہ کی طرف آیا۔ موتی رام نے کتے کا پیچھا کیا اور اس کی پیٹھ ڈنڈا مار کر توڑ دی۔ نانک نے موتی رام کے ظلم پر ملامت کی۔ تب راجہ جنگ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، موتی رام، تم نے ایک ملیچ کی طرح کام کیا، اور نانک، تم نے ایک درد مند انسان کا ثبوت دیا۔ یہ کلجگ ہے، تم دونوں اگلے جنم میں پھر آؤ گے۔ نانک تلونڈی میں کالو کھتری کے گھر پیدا ہوگا اور موتی رام ایک ولی کے طور پر کندھار کے ایک مغل خاندان میں پیدا ہوگا۔ جب بابا نانک دوبارہ پیدا ہوا تو وہ کندھار میں ولی کے گھر گیا اور پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ ولی نے کہا نہیں، لیکن تم میری آنکھیں کھول سکتے ہو۔ تب نانک نے ولی کی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ اسے اپنا پچھلا جنم یاد آ گیا، جس کے بعد وہ اپنے پرانے ساتھی کے قدموں میں گر گیا۔ تب نانک نے ولی کو ہوا اور اپنے آپ کو پانی میں تبدیل کر دیا، اور پھر وہ دونوں پرو کے قصبے میں آ گئے، جسے اب حسن ابدال کہتے ہیں۔ یہاں نانک نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھا تو دونوں اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اس وقت سے یہ پاک پانی چٹان سے نکلنا شروع ہوا اور کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ یہ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا تو حسن ابدال کے قصبے میں اب بھی جاری ہے۔ تقریباً 100 سال بعد بری سنگھ نلوا کا بنایا ہوا گردوارہ پنجہ صاحب خستہ حال ہو گیا تو 1921 میں اس کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا گیا۔ قدیم عمارتوں کو مسمار کر کے ایک وسیع گردوارے کی تعمیر شروع کی گئی، جس کی نگرانی اس وقت کے رئیس اعظم حسن ابدال سردار ایشر سنگھ ولد سردار سوبھا سنگھ نے کی تھی۔ گردوارے کی تعمیر میں ہندوؤں نے بھی چندہ دیا تھا۔ اسی میں بری مندر بھی تھا، جس کی تعمیر 1932 میں ہوئی، جبکہ تالاب کا سنگ بنیاد ریاست پٹیالہ کے ولی عہد ٹکا یداور ندر سنگھ نے 14 اکتوبر 1932 کو رکھا۔ اس وقت اس ریاست کے وزیر اعظم سردار سکندر حیات کے والد سر لیاقت حیات خان تھے۔ گردوارہ پنجہ صاحب پر ہر سال 11 سے 14 اپریل تک بیساکھی کا میلہ لگتا ہے، جس میں دور دراز سے ہندو اور سکھ شرکت کرتے ہیں۔ بھارت سے خصوصی طور پر سکھ یاتری آتے ہیں۔
اس میلے کی ابتدا رنجیت سکھ کے دور میں ہوئی تھی۔ جو بھی سکھ یہاں آتے ہیں وہ بابا ولی کندھاری کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ گردوارہ پنجا صاحب کی حقیقت جو بھی ہو، بہرحال بیساکھی کے دنوں میں پنجا صاحب سے ولی کندھاری کی بیٹھک تک ہندوؤں، سکھ اور مسلمان ایک جیسی عقیدت کی سیڑھیاں چڑھتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ مذہبی ہم آہنگی کی ایک روشن مثال ہے۔